ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ و ہارون۔ اب یہ دیکھیے وہ جو ایک لنک جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک چین ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ، یہ 6 کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح کا اور حضرت موسیٰ کا، درمیان میں صرف ثم بعثنا من بعدہم رسلا، اور بھی رسول آئے، ان کا یہاں صراحتاً تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، بے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے استکبار کیا اور وہ تھے مجرم قوم، گناہگار لوگ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے ان تک ہمارے پاس سے حق پہنچا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نے کہا ان سے کہ کیا تم حق کے لیے کہہ رہے ہو، یہ حق ہے جو تم پر آیا ہے اور جو تم تک پہنچا ہے، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو ان چیزوں سے، ان طریقوں سے، ان رسوم سے، ان ریتوں سے، ان رواجوں سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے ہی حکومت ہو جائے اور بلندی ہو جائے اور بڑائی ہو جائے زمین کے اندر۔ دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام جو ماہر اور جادوگر ہیں ان کو جمع کر لو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو، جو تم نے پیدا کیا، یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا باطل ہونا ثابت کر دے گا، اسے نسیہ منسیہ کر دے گا، ہباء منصورہ کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو راہ یاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنی کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر ان کے نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ لڑکے، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملئہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے جو آیت ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ وہاں جو صورتحال تھی کہ یہ جو قبطی قوم تھی جو اس وقت وہاں پر حکمران ہے آل فرعون، اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ان کے محکوم ہیں، لیکن محکوم قوموں میں سے بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے تھے اور ہمیشہ ہوئے ہیں کہ حکمران قوم ان میں اپنے ایجنٹ بنا لیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو خطابات دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں خان بہادر اور خان صاحب، اور یہ جو خطابات دے دے کے انگریزوں نے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں وہ اپنے ایجنٹ اور اپنے وفادار لوگوں کا ایک جتھا بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ہوتے تھے تو ہندوستانی، لیکن ہر اعتبار سے برطانیہ کے خیر خواہ اور حکومت کے وفادار، اس کے لیے فوج کے لیے بھرتی کرانے میں تیز ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو تھے، اسرائیلی قوم میں بھی ایسے چودھری لوگ موجود تھے کہ جن کو کچھ دربار میں رسائی حاصل تھی، جن کو کچھ رسوخ حاصل تھا، اور وہ گویا کہ آل فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے خود اپنی قوم کے اندر۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ ڈرتے تھے وہ لوگ، اگر ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری اپنی قوم کے جو چودھری لوگ ہیں، یہ خان صاحب اور جو یہ خان بہادر لوگ جو ہیں، یہ پھر ہمیں ستائیں گے، یہ ہماری رپورٹیں کریں گے اور ہماری جو ہے ان رپورٹوں کے اوپر گوشمالی ہوگی۔ فما آمن، لیکن یہ کہ بہرحال نوجوان خون ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر زیادہ مصلحت بینی نہیں ہوتی۔ جو ذرا ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں وہ زیادہ مصلحت بین ہو جاتے ہیں، ان کی خوا میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی، خون میں اتنا جوش بھی نہیں رہتا، تو نوجوان جو ہے وہ تو رسک لیتا ہے۔ تو یہ سارا پورا فلسفہ جو اس ایک آیت میں موجود ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، خود اس کی قوم میں سے بھی، سب کے سب حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والے نہیں تھے، نہیں مانی بات موسیٰ کی ان کی قوم میں سے بھی مگر کچھ نوجوانوں نے، کچھ نوجوان، کچھ لڑکوں نے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملئہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں پرسیکیوٹ کریں گے، ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے۔
وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح کا ایک شخص قارون تھا۔ قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ سے تھا، اسرائیلی تھا، لیکن یہ کہ سرکار دربار میں رسائی تھی، وفادار تھا حکومت کا، اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ٹھیکیدار ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ، تو اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی۔ وہ سارا تذکرہ جو ہے آگے چل کر آئے گا سورہ قصص کے اندر۔ تھا تو قوم موسیٰ میں سے تھا، فرعونی تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف چالیں چلتا تھا، اور وہ ساری جو ہے وہ سرکار دربار کی جو خوشامد ہے وہ کام کرتا تھا، اسی سے پھر اس کو دولت ملتی تھی۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون جو ہے وہ بہت سرکشی کر رہا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ بہت حد سے بڑھنے والا تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم، اب انہوں نے ان سے جو بھی ایمان لے آئے تھے ان سے کہا قال یا موسیٰ قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اب اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو فعلیہ توکلوا، تو اب اللہ پر توکل بھی کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعتاً فرما بردار ہو گئے ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے ذریعے سے ان کو آزمائے، یعنی یہ کہ جیسے کہ ابو جہل ستا رہا تھا، ابو جہل کی آزمائش ہو رہی تھی، لیکن تختہ مشق حضرت یاسر حضرت سمیہ بن رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، تو اے اللہ ہمیں نہ آزما، ہم پر ان کا زور نہ آزما، یعنی ہمیں تختہ مشق نہ بنا دے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، ان گھروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی یاد کیا کرو، جیسے کہ دار ارقم جو ہے مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقرر کر لیا تھا، وہیں پر آپ ٹھہرتے تھے، کوئی آتا تھا تو وہیں پر ملاقات ہوتی تھی۔ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم کوئی معین کر لو مصر میں کچھ گھر، وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھر بناؤ ہی قبلہ رخ، اس لیے کہ مسجدیں تو بنا نہیں سکتے، اور وہ معاملہ جو ہے فرعون کے خوف سے، تو یہ کہ گھر اپنے قبلہ رخ بناؤ تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ان کا بھی تھا کوئی، جبکہ ابھی بیت المقدس تو بنا ہی نہیں ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کم 1000 سال بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے بیت المقدس ہوگا اور یروشلم بنے گا اور ہیکل سلیمانی بنے گی، لہذا قبلہ تب اس وقت قبلہ کس کا تھا، کون سا تھا؟ یہی بیت اللہ قبلہ تھا۔ ان کے جو وہ خیمے ہوتے تھے قربان گاہ کے خیمے، ان کے بارے میں تفاصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ وہ ایسے نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ تو وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اپنے گھر جو ہے قبلہ رو بناؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دو۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اور موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک عطا کر دی ہے اور اموال عطا کر دی ہے دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے، ان کے پاس زور ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، دولت ہے، چمک دمک ہے، اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ادھر ہی متوجہ ہوتے ہیں، انہی چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں، تو نے دے رکھا ہے، تیرا ہی اختیار ہے، دینے والا تو تو ہی ہے، تو کیا تو نے یہ سب کچھ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اب ان کے اموال مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دے، سختی پیدا کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذاب علیم کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کہے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ ایک آخری وقت ہوتا ہے جبکہ اتنا بیزار ہو چکا ہو نبی، اور جبکہ اس قدر شدید جو ہے دشمنی کی ہو، کفار نے اہل ایمان کے ساتھ ستایا ہو بری طریقے سے، کہ پھر ایک وقت آ کر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا کیا دھرا اب تک جو کچھ تھا انہوں نے وہ سب ان کو معاف ہو جائے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو پروردگار اب یہ جس حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دے، اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب عریاں طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے، جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں، اس کے بعد تو جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔
واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی، قد اجیبت قبول کر لی گئی، منظور کر لی گئی دعا، دعوتکما تم دونوں کی دعا، فاستقیما اب تم بھی قائم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل پسیج جائے کہ اللہ اب ان کو معاف فرما دے، تم بھی قائم رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے یا دریا کے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو پھر اس کے پیچھے آئے فرعون، ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کے لشکر بھی، بغیم وعدوا، شرارت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، پا لیا اسے غرق نے، یعنی فرعون جو ہے غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن، کیا اب ایمان لا رہے ہو؟ وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو نہایت فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فالیوم ننجیک ببدنک، تو اب آج ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے، یہ گلے سڑے گا نہیں، محفوظ رہے گا۔ لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے۔ اس کی فرعون کی لاش جو ہے مل گئی تھی، صرف یہ کہ ناک پر سے کہیں سے کسی مچھلی نے کچھ کاٹا تھا، وہ صرف باقی ہے کہ پوری فرعون کی وہ لاش جو ہے محفوظ ہے۔ لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں روزی دی بہت ہی اچھی پاکیزہ چیزوں کی، فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، پھر اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ پر نازل کی ہے ہم نے، بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے کوئی امکان نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہوتا، یہ بظاہر خطاب حضور سے ہے، لیکن یہ حقیقتاً خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو محمد پر نازل ہوئی، لیکن یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے اس سے اس قدر نفرت ہو چکی ہو کہ براہ راست انہیں خطاب کرنا بھی انسان کو پسند نہ ہو، تو پھر وہ کسی اور کو خطاب کر کے وہ بات کہتا ہے جو سنانی کسی اور کو ہوتی ہے۔ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبل، تو پھر پوچھ لیجئے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق من ربک، اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں۔ پھر نوٹ کر لیجئے میرے نزدیک یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے، اصل میں روح سخن جو ہے وہ مشرکین عرب سے ہے۔